براق کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب صرف ڈیل کے لیے کر رہا ہے یا واقعی اسے مشل کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا ہے۔ ناشتے کی میز پر خاموشی طاری تھی، صرف چائے کے کپ کی ہلکی سی آواز گونجی جب فریدہ بیگم نے اسے میز پر رکھا۔ ان کی نظریں براق کے چہرے پر جمی تھیں جن میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ براق، ثانیہ کا ابھی میسج آیا ہے، وہ تم دونوں کا فارم ہاؤس پر لنچ پر انتظار کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ وہیں بزنس ڈیل کے کاغذات فائنل کر دے گی۔ فریدہ بیگم نے رک کر ایک حقارت بھری نظر مشل پر ڈالی جو اپنا سر جھکائے خاموشی سے نوالا توڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، ہم پہنچ جائیں گے، براق نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ براق، میری بات غور سے سنو۔ فریدہ بیگم کی آواز میں سختی آ گئی۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس لڑکی کو طلاق دے کر یہاں سے فارغ کرو۔ میں نے اسے ایک رات کے لیے اس گھر میں برداشت کر لیا ہے، یہی بہت ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ مشل کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ براق نے چائے کا سپ لیا اور نہایت بے نیازی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، آپ فکر نہ کریں ماما، بس 1 مہینہ، مجھے صرف 1 مہینہ اسے برداشت کرنے دیں، اس کے بعد میں خود اسے یہاں سے بھیج دوں گا۔ ویسے بھی اس ڈیل کے فائنل ہوتے ہی ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ براق کی یہ بات سن کر مشل کے ہاتھ میں پکڑانے والا وہیں جم گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، لیکن براق کے منہ سے برداشت کرنا اور مقصد پورا ہونا جیسے الفاظ سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں تاکہ اپنی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی کو چھپا سکے۔ فریدہ بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ شکر ہے تمہیں عقل تو آئی، ثانیہ ہی تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے، یہ لڑکی تو صرف ایک رکاوٹ ہے۔ ناشتے کے بعد جب وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے، مشل بالکل خاموش تھی۔ براق نے گاڑی کا دروازہ کھولا لیکن مشل وہیں کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ اب کیا یہاں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ براق نے اپنے روایتی مغرور لہجے میں پوچھا۔ مشل نے سر اٹھا کر براق کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی شرارت نہیں تھی۔ براق حیدر، تمہاری نظر میں شاید میری حیثیت صرف ایک ڈھال کی ہے، لیکن یاد رکھنا میں نے تمہارے اس جھوٹ میں تمہارا ساتھ صرف اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے دیا ہے۔ جس دن یہ 1 مہینہ ختم ہوگا میں تمہارے اس محل اور تمہاری اس کڑی ڈیل سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ براق کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پشیمانی کی لہر دوڑی، لیکن اس نے فوراً اسے چھپا لیا۔ فلسفہ جھاڑنا بند کرو اور گاڑی میں بیٹھو، ثانیہ انتظار کر رہی ہوگی۔ لنچ کے لیے جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر مشل کے ہوش اڑ گئے۔ ثانیہ نے صرف لنچ کا انتظام نہیں کیا تھا بلکہ وہاں شہر کے چند بڑے بزنس مین اور ایک قانونی مشیر بھی موجود تھا۔ ثانیہ نے سرخ رنگ کا ایک چست لباس پہن رکھا تھا اور وہ کسی شکاری کی طرح ان دونوں کے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آئیے براق اور مشل، خوش آمدید۔ اس نے مشل کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بیکار سی چیز ہو۔ براق نے مشل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، شکریہ ثانیہ، تمہارا فارم ہاؤس واقعی بہت خوبصورت ہے۔ لنچ کے دوران ثانیہ نے اچانک ایک فائل میز پر رکھی۔ براق، یہ رہے پارٹنرشپ کے کاغذات، میں نے ان میں کلاز نمبر 4 کو تھوڑا اپڈیٹ کیا ہے۔ اس نے ایک گہری نظر مشل پر ڈالی۔ اس ڈیل پر دستخط کرنے سے پہلے مجھے اس بات کا یقین چاہیے کہ تمہاری شادی قانونی طور پر مستحکم ہے، اس لیے میں نے اپنے وکیل کو بلایا ہے جو ابھی تم دونوں سے کچھ سوالات کرے گا اور نکاح نامہ کی تصدیق کرے گا۔ مشل کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ثانیہ نے انہیں یہاں صرف لنچ پر نہیں بلکہ ایک جال میں پھنسانے کے لیے بلایا ہے۔ براق کے ماتھے پر بھی پسینہ چمکنے لگا کیونکہ اس کا وکیل تو نکاح نامہ رات کو تیار کرنے والا تھا۔ وکیل نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے مشل کی طرف دیکھا۔ مسز مشل، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کا نکاح کس تاریخ کو کس مسجد میں ہوا تھا اور آپ کے گواہ کون تھے؟ مشل کی زبان تالو سے جا لگی۔ اس نے گھبرا کر براق کی طرف دیکھا لیکن براق خود خاموش تھا۔ ثانیہ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ تبھی مشل نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی ہمت جمع کی۔ اس نے میز پر رکھے پانی کے گلاس کو اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر نہایت سکون سے بولی، مسٹر وکیل، محبت میں تاریخیں یاد نہیں رکھی جاتی بلکہ لمحے جیے جاتے ہیں۔ ہمارا نکاح ایک بہت ہی نجی تقریب تھی کیونکہ براق نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہنگامہ ہو۔ رہی بات گواہوں کی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ یہاں ہونا ہی سب سے بڑی گواہی ہے؟
اس نے براق کا ہاتھ تھام کر ثانیہ کی طرف دیکھا۔ ثانیہ، اگر آپ کو بزنس ڈیل کے لیے میرے بیڈ روم کی کہانی اور نکاح نامے کے کاغذوں کی ضرورت ہے تو شاید آپ کو بزنس کرنا ہی نہیں آتا۔ ایک کامیاب بزنس مین اعتبار پر کام کرتا ہے، شک پر نہیں۔ براق نے حیرت سے مشل کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹوٹ رہی تھی اب ایک آہیں دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ براق نے موقع غنیمت جانا اور وکیل کی طرف فائل سرکا دی۔ بالکل ٹھیک کہا مشل نے۔ ثانیہ، اگر تمہیں اب بھی شک ہے تو ہم یہ ڈیل یہیں ختم کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے بزنس سے زیادہ اپنی بیوی کی عزت عزیز ہے۔ ثانیہ کے پیروں تلی سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ انہیں بے نقاب کر دے گی، لیکن یہاں تو بازی پلٹ گئی تھی۔ اگر وہ ڈیل ختم کرتی تو اسے کروڑوں کا نقصان ہوتا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ثانیہ نے اکلا کر کہا۔ میں تو بس… ٹھیک ہے، میں سائن کرتی ہوں۔ جیسے ہی ثانیہ نے دستخط کیے، براق نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے نکالا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مشل نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہو گیا تمہارا مقصد پورا، مل گئے تمہیں شیئرز۔ مشل کی آواز میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ براق نے گاڑی ایک طرف روکی اور مشل کی طرف مڑا۔ مشل، وہ جو تم نے وہاں کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، مشل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے نہیں، اپنے اس جھوٹ کے لیے کیا ہے جو میں نے اپنے باپ سے بولا ہے۔ اب بس 1 مہینہ باقی ہے، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے۔ براق نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا، مشل کو کھونے کا خوف۔ وہ پتھر کا بت جو کبھی جذبات نہیں رکھتا تھا، اب مشل کی ہر بات پر موم ہو رہا تھا۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ ثانیہ یزدانی نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے اسسٹنٹ کو کال کی۔ اس لڑکی کے باپ کا پتہ لگاؤ، رحیم صاحب، وہی ہماری آخری امید ہے۔ فارم ہاؤس کی پرتعش فضا اب مشل کے لیے زہر بن چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، اس نے اپنی بند مٹھیاں کھولیں تو اس کی ہتھیلیاں ناخنوں کے نشان سے لہو لہان تھیں۔ براق، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ اس کی آواز میں ایسی مرگنی تھی کہ براق کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گیا۔ مشل، دیکھو ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے، میری بات تو سنو۔ تمہاری کون سی بات سنو؟ مشل نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں تھی جو براق کو چڑھاتی تھی، وہاں صرف راکھ تھی۔ وہ جس نے مجھے 1 مہینے کی میعاد پر خریدا ہے، یا وہ جس نے میری مجبوری کو اپنے بزنس کی ڈال بنایا؟ تمہاری ماں نے مجھے جو کہا وہ سچ تھا۔ میں تمہارے لیے صرف ایک سودا ہوں اور میرا سودا پورا ہو چکا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دو ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ براق نے گہرا سانس لیا اور بغیر کوئی لفظ کہے گاڑی کا رخ اس پرانی بستی کی طرف موڑ دیا۔ جب کالی چمکتی ہوئی گاڑی مشل کے گھر کے سامنے رکی تو رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ مشل نے بیگ اٹھایا اور گاڑی سے اتری۔ براق بھی اس کے پیچھے نکلا۔ اندر مت آنا، مشل نے اسے روکا، لیکن براق کے قدم نہیں تھمے۔ جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوئے، رحیم صاحب اپنی پرانی کرسی پر خاموش بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مشل بھاگ کر ان کے قدموں میں گری اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ ابو، مجھے معاف کرتے، میں آپ کی لاج نہیں رکھ سکی۔ رحیم صاحب نے تسبیح روکی، لیکن ان کے چہرے پر وہ غصہ نہیں تھا جس کا مشل کو ڈر تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے مشل کا سر اٹھایا۔ بیٹا، روتے کیوں ہو؟ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ براق پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ رحیم صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، جس طرح ہمارا نکاح ہوا وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ براق حیدر، رحیم صاحب کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ تمہیں شاید لگتا ہے کہ میں ایک جاہل اور غافل باپ ہوں جس نے اپنی بیٹی کو ایک انجان شخص کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اپنی شرٹ کی جیب سے ایک بوسیدہ سا خط نکالا۔ تمہارے باپ حیدر علی میرے بچپن کے یار تھے۔ جب وہ اس شہر میں نئے آئے تھے تو ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی زمین بیچ کر انہیں وہ سرمایہ دیا تھا جس سے آج تمہارا یہ حیدر امپائر کھڑا ہے۔ براق کے قدم ڈگمگا گئے۔ آپ وہ رحیم چچا ہیں جن کا ذکر بابا اپنی ڈائری میں کرتے تھے؟ ہاں۔ رحیم صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہارے باپ نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ احسان اپنے نسلوں میں دوستی کے رشتے سے اتاریں گے، مگر تمہاری ماں کو نہ دوستی برداشت تھی اور نہ ہی میں، اور وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب صبح تم یہاں آئے اور اپنا نام بتایا تو مجھے لگا کہ شاید حیدر علی کا بیٹا اپنا وعدہ نبھانے آیا ہے۔ مجھے لگا کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے اور نکاح کر کے صرف مجھے مطلع کرنے آئے ہوں۔ میں نے اسی لیے خاموشی سے مشل کو تمہارے ساتھ بھیجا کہ
میری بیٹی کو اس کی محبت مل گئی ہے اور مجھے میرا پرانا رشتہ۔ مشل نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ براق کے بابا وہی حیدر ہیں جن کا ذکر آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں؟ ہاں مشل، یہ میرے جگری یار کا بیٹا ہے، اور یہ رشتہ تو اسی وقت طے ہو گیا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا۔ رحیم صاحب نے براق کی طرف دیکھا۔ براق کی زبان گم ہو گئی۔ وہ شخص جس پر اس کے خاندان کا احسان تھا، اس نے اس کی بیٹی کو ایک کموڈٹی کی طرح استعمال کیا تھا۔ ندامت کی ایک ایسی لہر اس کے اندر اٹھی کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ براق کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ جس لڑکی کو ایک عام اور مجبور لڑکی سمجھ کر اپنی کاروباری ڈھال بنا رہا تھا، وہ تو اس کے خاندان کے سب سے بڑے محسن کی بیٹی اور اس کی اصل منسوب نکلی تھی۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کے وہ زہریلے الفاظ گونجنے لگے جو وہ مشل کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کہتی رہی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا اپنا پورا بزنس امپائر رحیم صاحب کی اسی زمین کے پیسے سے کھڑا ہوا تھا۔ رحیم چچا، میں نہیں جانتا تھا۔ براق کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس کا وہ سارا تکبر و بزنس ٹائکون والا لب و لہجہ مٹی میں مل چکا تھا۔ رحیم صاحب نے ایک لمبی آہ بھری اور تسبیح کے دانوں کو انگلیوں میں جکڑ لیا۔ ان کے چہرے پر صدمہ تو تھا مگر ایک عجیب سا وقار بھی تھا۔ بیٹا، حیدر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مشل کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے جائے گا، لیکن جب تمہاری ماں نے برسوں پہلے ہم سے قطع تعلق کیا تو میں نے بھی اپنا مان سمیٹ لیا۔ آج جب تم یہاں آئے تو مجھے لگا شاید وقت نے زخم بھر دیے ہیں اور تم اپنا حق لینے آئے ہوں، مگر مشل کی یہ خاموشی اور تمہاری یہ ندامت بتا رہی ہے کہ اس نے کہا کہ پیچھے کوئی رشتہ نہیں بلکہ کوئی مجبوری ہے۔ مشل ابھی تک صدمے کی حالت میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ابو، آپ کو پتہ ہے اس شخص نے میرے ساتھ کیا؟ براق نے تڑپ کر مشل کی بات کاٹ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ بتا کر رحیم صاحب کا مان توڑ دیتی، اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور رحیم صاحب کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ چچا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں ڈر رہا تھا کہ آپ پرانے گلے شکووں کی وجہ سے انکار نہ کر دیں، اسی لیے میں نے آپ کو بتائے بغیر مشل سے یہ رشتہ جوڑا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط طریقہ چنا، لیکن مشل اب میری عزت ہے۔ براق کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ مشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ براق یہ سب اس کے باپ کا مان رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ رحیم صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے براق کا سر اٹھایا۔ بیٹا، اگر حیدر کا بیٹا بن کر آئے ہو تو یاد رکھنا، یہ لڑکی صرف میری بیٹی نہیں، میری عزت ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں میری وجہ سے یا تمہاری وجہ سے ایک بھی آنسو آیا تو میں حیدر کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ براق نے نظریں جھکا لی۔ میں اسے کبھی رونے نہیں دوں گا چچا۔ رحیم صاحب نے مشل کو اپنے پاس بلایا اور اس کا ہاتھ براق کے ہاتھ میں دے دیا۔ جاؤ بیٹی، اپنے گھر جاؤ۔ مشل کی سسکیاں بن گئیں۔ وہ اپنے باپ سے لپٹ کر بہت رونا چاہتی تھی، مگر براق کی خاموش منت کرتی نظروں نے اسے روک لیا۔ براق نے نہایت احترام سے رحیم صاحب سے رخصت لیا اور مشل کا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو مشل کا غصہ پھٹ پڑا۔ تم نے سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو؟ اب میں اسے قید میں واپس نہیں جاؤں گی۔ براق نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی بلکہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر ایک لمبا سانس لیا۔ مشل، کیا تم چاہتی تھی کہ میں اس بوڑھے انسان کو یہ بتا دوں کہ اس کے جگری یار کے بیٹے نے اس کی بیٹی کو صرف ایک کاروباری محرک کے طور پر استعمال کیا ہے؟ کیا تم ان کا وہ مان توڑنا چاہتی تھی جو وہ 30 سال سے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں؟ مشل خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تمہیں واپس اس جیل میں نہیں لے جا رہا مشل، میں تمہیں تمہارے گھر لے جا رہا ہوں جہاں تمہارا حق ہے۔ براق کے لہجے میں اب وہ پچھلی والی اکڑ نہیں تھی۔ جب وہ فریدہ ولا پہنچے تو فریدہ بیگم ہال میں موجود تھی۔ مشل کو دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ براق، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ ڈیل فائنل ہوتے ہی اس لڑکی کو اس کی اوقات دکھا کر باہر کر دینا۔ تم اسے دوبارہ یہاں کیوں لائے ہو؟ فریدہ بیگم نے چلا کر کہا۔ براق نے مشل کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے برابر کھڑا کر کے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ماما، جس لڑکی کو آپ اوقات دکھانے کی بات کر رہی ہیں اس کا احسان ہے اس گھر کی ہر اینٹ پر۔ یہ رحیم صاحب کی بیٹی ہے، وہی رحیم صاحب جن کے پیسے سے بابا نے اپنی پہلی فیکٹری لگائی تھی۔ فریدہ بیگم کا رنگ فخ ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ برسوں سے چھپا رہی تھی۔ مشل اس گھر کی بہو ہے اور اب سے یہ یہیں رہے گی، پورے وقار اور عزت کے ساتھ۔
آپ اسے برداشت نہیں کریں گی بلکہ اسے وہ مقام دیں گی جو اس کا حق ہے۔ براق نے مشل کی طرف دیکھا۔ چلو مشل، یہ تمہارا گھر ہے۔ مشل ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ براق نے مشل کا ہاتھ تھام کر اسے سیڑھیوں کی طرف بڑھایا۔ فریدہ بیگم ہال کے بیچوں بیچ کسی مجسمے کی طرح کھڑی رہ گئیں، جیسے ان کی زبان کو تالا لگ گیا ہو۔ مشل کا دماغ سائے سائے کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے براق کے ساتھ کمرے تک آ گئی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے براق کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت کی ملی جلی لہریں تھیں۔ تم سچ مچ پاگل ہو گئے ہو براق حیدر، مشل نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، نیچے اپنی ماں کے سامنے کیا تماشا لگا کر آئے ہو؟ براق نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے سکون نے مشل کو مزید آگ بگولا کر دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو مجھے۔ مشل نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ تم اپنی ماں کو کہہ رہے ہو کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ تم کتنے جھوٹ اور بولو گے براق؟ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارا کوئی نکاح سچ مچ کا نکاح نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ تھا، ایک گھٹیا سا بزنس ڈیل کا حصہ، ایک جھوٹی شادی، اور تم اسے حقیقت بنا کر پیش کر رہے ہو۔ براق نے گہرا سانس لیا اور مشل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانا تکبر نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تم کیا چاہتی تھی مشل؟ اس نے دھیمی لیکن بھاری آواز میں پوچھا۔ کیا میں تمہارے باپ کے سامنے سچ بول دیتا؟ کیا میں انہیں بتاتا کہ ان کے جگری یار کے بیٹے نے ان کی بیٹی کے ساتھ صرف 1 مہینے کا ناٹک کیا ہے؟ کیا تم ان کے چہرے پر وہ کرب دیکھنا چاہتی تھی جو انہیں جیتے جی مار دیتا؟ وہ میرا مسئلہ تھا، میں سنبھال لیتی، مشل نے چلاتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا گلا رند گیا تھا۔ لیکن تم نے تو پوری داستان ہی بدل دی۔ اب کل کو جب یہ جھوٹ کھلے گا تب تم میرے ابو کو کیا جواب دو گے؟ تب کیا کہو گے کہ یہ سب ایک اداکاری تھی؟ تم اپنی ماں کو دھوکہ دے رہے ہو، تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، اور سب سے بڑھ کر تم مجھے اس دھوکے کا حصہ بنا رہے ہو۔ براق ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ یہ اب صرف دھوکہ نہیں رہا مشل، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ رحیم چچا کون ہے اور میرے باپ کا ان پر کتنا بڑا قرض تھا، تب سے سب کچھ بدل گیا ہے۔ کچھ نہیں بدلا، مشل نے اسے پیچھے دھکیلا۔ صرف اس لیے کہ تمہارے باپ پر کوئی پرانا احسان تھا تم مجھے اس گھر میں قید نہیں کر سکتے۔ تم مجھے اپنی بیوی کہہ کر پکارو گے، تمہاری ماں مجھے حقارت سے دیکھے گی اور میں اس گھر میں ایک سائے کی طرح رہوں گی۔ نہیں براق، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ جاؤ اپنی ماں کو سچ بتاؤ، کہو کہ میں صرف 1 مہینے کے لیے آئی تھی اور اب میں جا رہی ہوں۔ براق نے مشل کی کلائیوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں اب ایک محافظ والا انداز تھا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا مشل، نہ پچھتاوے کے خاطر نہ احسان کے خاطر۔ اب یہ رشتہ میری انا کا مسئلہ نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہم اجنبی ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے، اس کمرے کی حد تک تم اجنبی رہو، لیکن دنیا کی نظر میں اور اس گھر کی دیواروں کے اندر تم مسز براق حیدر ہی رہو گی، چاہے تمہیں یہ کتنا ہی جھوٹ کیوں نہ لگے۔ مشل نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن براق کی گرفت اور اس کے لہجے کا وزن اسے خاموش کر گیا۔ تم بہت بڑے فراڈی ہو براق، مشل نے سسکتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم نے میری زندگی کا سودا کر لیا۔ براق نے اسے چھوڑ دیا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ شاید سچ کہہ رہی ہو تم، لیکن اب اس سودے سے مکرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب تمہیں یہ جھوٹ جینا ہی ہوگا، کم از کم رحیم چچا کی خاطر۔ مشل وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جال سے کیسے نکلے جہاں سچ بولنا گناہ بن گیا تھا اور جھوٹ جینا اس کی مجبوری۔ ثانیہ یزدانی اپنی آفس کی چرمی کرسی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں صرف براق اور مشل کا وہ منظر گھوم رہا تھا جب براق نے سب کے سامنے مشل کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی انا لہو لہان تھی، وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی اسسٹنٹ زوہا ایک فائل لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کچھ ایسا لائی ہے جو ثانیہ کی جلی ہوئی انا پر پیٹرول کا کام کرے گا۔ میم، آپ نے مشل کے بارے میں جو معلومات منگوائی تھیں وہ آ گئی ہیں۔ زوہا نے فائل میز پر رکھی۔ حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے جیسے براق دعویٰ کر رہا ہے۔ مشل کا کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں، وہ ایک نہایت معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ثانیہ نے تیکھی نظروں سے زوہا کو دیکھا۔ بولو، کیا پتہ چلا؟
میم سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اکثر شہر کی بڑی شادیوں اور دعوتوں میں بن بلائے مہمان بن کر جاتی رہی ہے۔ ہمیں کچھ ویٹرز سے پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکی کئی بار شاہی شادیوں میں صرف کھانا کھانے کے لیے گھستی رہی ہے۔ وہ دراصل ایک ویڈنگ کرشر ہے جو اچھے کھانے اور بڑے ماحول کی شوقین ہے۔ ثانیہ کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ سچ ہے؟ براق حیدر نے اپنے معیار کو اتنا گرا دیا کہ ایک ایسی لڑکی کو مسز براق حیدر کا تاج پہنا دیا جو مٹن کبابوں کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگاتی ہے۔ کل کی پارٹی میں اسے وہ سرپرائز دوں گی کہ براق حیدر کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ ادھر فریدہ ولا میں کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مشل کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ اسے اپنا آپ ایک تماشا لگ رہا تھا، ایک ایسا تماشا جسے براق نے اپنے بزنس کے لیے سجایا تھا۔ براق جب تک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ مشل نے غصے اور دکھ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو براق حیدر، تم کتنے جھوٹ بولو گے؟ مشل نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ تم اپنی ماں کو کہہ رہے ہو میں اس گھر کی بہو ہوں؟ ہمارا کوئی نکاح سچ کا نکاح نہیں ہے، یہ صرف ایک جھوٹی شادی ہے، ایک معاہدہ ہے، اور تم نے اپنی ماں کو سچ بتانے کی بجائے مجھے اس دلدل میں اور گہرا دھکیل دیا۔ براق نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ خاموشی سے مشل کے سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے مشل کے لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں میں لے لیے۔ مشل نے ہاتھ چڑھانے کی کوشش کی لیکن براق کی گرفت نرم مگر مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، تم بہت برے ہو براق، مشل نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں مشل، میں بہت برا ہوں۔ براق کی آواز ریشم کی طرح ملائم تھی جس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس نے مشل کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کا لمس مشل کے وجود میں ایک جھرجھری دوڑا گیا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ مشل نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں براق کی گہری آنکھوں میں الجھ گئیں۔ براق نے آہستہ سے اٹھ کر مشل کو بھی کھڑا کر دیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ مشل کی کمر کے گرد لپیٹا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے اتنا قریب کر لیا کہ مشل کا سانس رک گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ مشل کے بھیگے ہوئے گال پر تھا جہاں اس کا انگوٹھا بڑے پیار سے آنسوؤں کو صاف کر رہا تھا۔ شروع میں یہ صرف ایک ڈیل تھی مشل، براق اب اس کے بہت قریب جھک گیا تھا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی مہک مشل کے حواس معطل کر رہی تھی۔ مجھے تمہیں تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، تمہارے اس کھانا کھانے والے سچ پر میں ہنسا تھا، لیکن اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ ختم ہو گیا تو تم چلی جاؤ گی۔ براق مشل نے اسے دھکا دینا چاہا لیکن اس کے ہاتھ براق کے سینے پر ہی جم گئے۔ اسے براق کے دل کی دھڑکن اپنے ہاتھوں کے نیچے محسوس ہو رہی تھی جو بہت تیز تھی۔ براق نے اپنا سر مشل کی پیشانی سے ٹکا دیا۔ میں نے اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولا مشل، میں نے انہیں صرف وہ حقیقت بتائی ہے جو میں اب سچ مچ چاہتا ہوں۔ تم اس گھر کی بہو ہو کیونکہ میں نے تمہیں اپنے دل میں جگہ دے دی ہے۔ اس نے مشل کے بالوں کی ایک لٹ کو بڑے پیار سے اس کے کان کے پیچھے عرصہ اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تمہارا وہ بن بلائے میری پارٹی میں آنا شاید میری زندگی کا سب سے خوبصورت حادثہ تھا۔ اب چاہے تم مجھ سے کتنا ہی جھگڑا کر لو، میں تمہیں اس جھوٹی شادی سے نکلنے نہیں دوں گا کیونکہ اب میں اسے سچ بنانا چاہتا ہوں۔ مشل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ براق کا قرب، اس کی آواز کا جادو اور اس کے لمس کی تپش مشل کے غصے کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار براق کی آنکھوں میں وہ دیکھا تھا جو شاید براق خود بھی ماننے سے ڈر رہا تھا، محبت۔ براق نے مشل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کل کی پارٹی میں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ثانیہ کے سامنے نہیں، میری ماں کے سامنے نہیں بلکہ میرے لیے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ مشل نے خاموشی سے اپنا سر براق کے سینے پر رکھ دیا جیسے اس نے اس طوفان میں اپنی پناہ گاہ ڈھونڈ لی ہو۔ براق نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہوں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں براق نے مشل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مشل، میں جانتا ہوں یہ سب ایک جھوٹ سے شروع ہوا تھا۔ براق کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ میں نے تمہیں ایک مہرے کی طرح استعمال کیا لیکن اب میں اس گناہ کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اپنی ماں سے جو کہا میں اسے سچ ثابت کروں گا۔ تم کیا کہہ رہے ہو براق؟ مشل نے اکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں مشل کہ
میں تمہیں اس جھوٹے نکاح کا تانا نہیں بننے دوں گا. میں سچ مچ تم سے شادی کروں گا, پورے وقار, پوری سچائی اور سب کے سامنے. یہ رشتہ اب معاہدہ نہیں, میرا فیصلہ ہے. مشل کو لگا جیسے اسے کوئی زوردار جھٹکا لگا ہو. براق نے جواب دینے کی بجائے ایک ہاتھ مشل کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا. اس کا دوسرا ہاتھ مشل کی تھوڑی پر تھا جس نے اسے اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا. کیوں کا جواب شاید میرے پاس بھی نہیں ہے مشل. بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے بغیر یہ گھر اب مجھے کاٹنے کو دوڑے گا. براق نے جھک کر اپنی پیشانی مشل کی پیشانی سے ٹکا دی. مشل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنا آپ کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. براق نے بہت نرمی سے مشل کے کان کے قریب سرگوشی کی. تمہارا وہ بن بلائے کھانا کھانے آنا, وہ تمہاری تیکھی باتیں اور یہ تمہاری معصومیت, اب یہ سب میرا حق ہے. براق نے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا, ایک ایسا لمس جس میں پچھتاوا بھی تھا اور ایک نیا وعدہ بھی. اگلی شام بزنس گالا میں ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. شہر کے تمام بڑے بزنس ٹائکونز وہاں موجود تھے. ہال کے چاروں طرف بڑی بڑی ڈیجیٹل اسکرینز لگی تھیں جن پر کمپنی کے لوگوز اور بزنس گراف چل رہے تھے. ثانیہ یزدانی ایک کونے میں کھڑی اپنے فون پر کسی کو اشارہ دے رہی تھی. اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی. براق مشل کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوا. مشل نے گہرے نیلے رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا. وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی, لیکن اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا. اچانک ہال کی تمام لائٹس مدھم ہوئی اور میوزک بند ہو گیا. سب کی نظریں بڑی اسکرینز کی طرف اٹھیں جہاں کمپنی کی پریزنٹیشن چلنی تھی, لیکن وہاں کچھ اور ہی شروع ہو گیا. اسکرین پر ایک CCTV فوٹیج چلنے لگی. ایک لڑکی جو بالکل مشل جیسی تھی, ایک عام سی چادر اوڑھے ایک بڑی شادی کی تقریب میں عقبی راستے سے داخل ہو رہی تھی. اگلی تصویر میں وہ چھپ کر ایک میز پر رکھی پلیٹ سے کھانا کھاتی نظر آ رہی تھی. پھر ایک اور تصویر آئی جس میں اسے ایک ویٹر نے پکڑا ہوا تھا اور وہ شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے نکل رہی تھی. پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی. پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں. یہ تو براق حیدر کی بیوی لگ رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ یہ لڑکی ویڈنگ کریشر ہے؟ مشل کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں. چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا. اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے سرے عام برہنہ کر دیا ہو. اس نے براق کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا چاہا, لیکن براق نے اسے جانے نہیں دیا. اس نے مشل کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے جکڑ لیا. ثانیہ یزدانی آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی. اوہ مائی گاڈ براق, یہ کیا ہے؟ تمہاری بیوی؟ یہ تمہارا کوئی نیا بزنس پروجیکٹ؟ سنا ہے یہ لڑکی مٹن کبابوں کے لیے کسی بھی محفل میں گھس جاتی ہے. ثانیہ کی آواز نیچے تھی لیکن اس کے پاس کھڑے لوگوں نے سن لی اور دبی دبی ہنسی گونجنے لگی. براق نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں ثانیہ سے ہٹا کر ہال میں موجود تمام لوگوں پر ڈالیں. اس کا چہرہ غصے سے نہیں بلکہ ایک عجیب سے فخر سے تپ رہا تھا. خواتین و حضرات, براق کی گونجدار آواز نے ہال کے شور کو دبا دیا. آپ سب جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے. مشل نے تڑپ کر براق کی طرف دیکھا. اسے لگا براق اسے تنہا چھوڑ دے گا, لیکن براق نے اسے اپنے وجود کے اور قریب کر لیا. یہ لڑکی جس نے اپنے باپ کی بیماری اور گھر کی غربت میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ چھپ کر اپنا پیٹ بھرا, یہ میری بیوی مشل ہے. براق نے ثانیہ کی آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں کہا, ثانیہ تم نے سوچا تھا کہ تم اس کی غربت دکھا کر مجھے شرمندہ کرو گی, لیکن تم بھول گئیں کہ ایک قریب باپ کی خوددار بیٹی اس امیر عورت سے 1000 درجے بہتر ہے, جس کے پاس دولت تو ہے مگر اخلاق نہیں. براق نے مشل کا ہاتھ اٹھا کر سب کو دکھایا. آج اس محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مشل صرف میری بیوی نہیں بلکہ میرے دل اور میری جائیداد کی برابر کی شریک ہے. اور جہاں تک اس کے بن بلائے آنے کی بات ہے تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ یہ میری زندگی میں بن بلائے آئی. پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا. ثانیہ کا چہرہ ذلت سے کالا پڑ گیا. براق نے سب کے سامنے مشل کا ہاتھ چوما اور اسے لے کر ہال سے باہر نکل گیا. باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. مشل اب بھی سسکیاں لے رہی تھی, لیکن اس بار اس کے دل میں وہ پچھلا بوجھ نہیں تھا. براق تم نے سچ کیوں نہ مانا؟ مشل نے دھیمی آواز میں پوچھا. براق نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر سرگوشی کی. کیونکہ اب میں اس جھوٹ سے تھک چکا تھا مشل. اب سے تم میری ہو سچ مچ کی. مشل براق حیدر. جب براق مشل کو لے کر ہال سے باہر نکلا تو گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی.
مشل کے آنسو تھم چکے تھے، لیکن اس کا ذہن اب بھی براق کے ان لفظوں پر اٹکا ہوا تھا جو اس نے سب کے سامنے کہے تھے۔ براق نے گاڑی مشل کے پرانے محلے کی تنگ گلی میں روکی۔ مشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ براق نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، مشل، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس جھوٹے رشتے کا بوجھ تم پر نہیں رہنے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے پورے وقار کے ساتھ رخصت ہو کر میرے گھر آؤ۔ آج رات تم اپنے ابو کے پاس رہو، کل میں پورے خاندان اور دھوم دھام سے تمہاری بارات لے کر آؤں گا۔ مشل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ براق نے اسے گھر کے دروازے تک چھوڑا اور رحیم صاحب کے سامنے سر جھکا کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور بارات لانے کا وعدہ کیا۔ براق نے اپنی ماں فریدہ بیگم کو منانے کے لیے اپنی تمام تر محبت اور منطق کا استعمال کیا، اس لیے انہیں احساس دلایا کہ مشل صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ان کے خاندان کے محسن کی بیٹی اور اس کی زندگی کی خوشی ہے۔ فریدہ بیگم نے جب اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سچی محبت دیکھی تو ان کا دل بھی پگھل گیا اور انہوں نے بوجھل دل کے ساتھ ہی صحیح مگر مشل کو قبول کر لیا۔ شام کے وقت مشل کے چھوٹے سے گھر کے باہر شہنائیوں کی گونج تھی۔ براق کسی شہزادے کی طرح سفید شیروانی میں ملبوس بینڈ باجے اور بارات کے ساتھ پہنچا تھا۔ پورا محلہ حیران تھا کہ ایک بزنس ٹائکون اتنی دھوم دھام سے اس غریب گھر کی بیٹی کو لینے آیا ہے۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے تو اس بار مشل کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح منظور ہے، تو مشل نے براق کی طرف دیکھا جس کی نظروں میں صرف یقین تھا اور دھیمی آواز میں کہا، منظور ہے۔ رخصتی کے بعد براق مشل کو لے کر اپنے اس کمرے میں آیا جو اب پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا۔ مشل بیٹھ کے کنارے بیٹھی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یہ گھبراہٹ پہلے والی نہیں تھی۔ براق کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے مشل کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مشل کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے چاند جیسے چہرے کو جی بھر کر دیکھا۔ آج سے کوئی جھوٹ نہیں، کوئی معاہدہ نہیں۔ براق نے مشل کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے سرگوشی کی، آج سے تم سچ مچ کی مسز براق حیدر ہو۔ مشل نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، اور آپ سچ مچ کے وہ مغرور براق جس نے ایک بن بلائی مہمان کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنا لیا۔ براق مسکرایا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ بن بلائی مہمان دراصل میری تقدیر تھی مشل۔ کمرے کی مدھم روشنی اور پھولوں کی خوشبو میں ان کی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہو چکا تھا۔ ثانیہ کی سازشیں دم چوٹ چکی تھی اور ان کی محبت جیت گئی تھی۔